بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک بات کا بار بار ذکر آتا ہے، جو نبی کریم کا نور ہے وہ اللہ کے قرب میں رہا، کافی عرصہ اللہ کے قرب میں رہا، اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی کریم نے کئی مرتبہ یہ بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، فاطمہ کہ آپ کا بہت مقام ہے، آپ بلند و بالا ہو، ہر باپ اپنی بیٹی کو اتنا وقار نہیں دے سکتا۔ والد نبیوں کے سرکار، خاوند ولیوں کا سردار، اور ان کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کی والدہ اللہ کو پیاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور کہا کچھ مانگ لو، تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ مسجد نبوی جائیں، میں حضرت فاطمہ کو بتا دوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت خدیجہ نے کہا ہے کہ ان کے کفن کے لیے اپنی کملی کو استعمال کیا جائے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ان کے لیے کفن جنت سے آیا ہے۔ ایک بار حضرت خدیجہ کی سہیلی ملنے آئی تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارکہ کو سوئی سے ٹانکا لگا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہو، آپ اتنی امیر ہو، اتنی اونٹنوں کی مالک ہو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر کے کیا ملا؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں۔ سعودی عرب کے اندر بے تحاشا دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، شاہ سلیمان والے معاملات دوبارہ دہرا رہے ہیں، اہم شخصیت کا قتل ہونے والا ہے، خانہ کعبہ میں رب کی طرف سے بڑا معجزہ ہونے والا ہے۔ یہودی کیسے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے جو ان کو طاقتور بنا رہا ہے؟ یہ ایسا کیا کام کرتے ہیں؟ عالم اسلام نے اب سر اٹھا لیا ہے۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے ترکی نے سر اٹھا لیا، پھر ملیشیا نے اٹھایا، ایران نے بھی اٹھایا، اس کے بعد شام نے بھی سر اٹھایا ہے، ترکی میں بغاوت بھی ہوئی۔ اب سب سے بڑا سر جو اٹھایا ہے وہ پاکستان نے اٹھایا ہے، آرمی چیف اور عمران خان نے یہ سر اٹھایا ہے۔ ہماری فوج بہت بہادر ہے، اللہ ان پر اپنا کرم کرے۔ جنرل باجوہ نے دہشت گردوں کے خلاف ایسا آپریشن کروایا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ یہودی جتنے بھی ہیں یہ عالم اسلام کے کسی بھی فرد کو سر اٹھانے نہیں دیتے۔ اس وقت جتنے بھی اسلام کے مجاہد ہیں یہ یہودی امریکہ کے اسرائیل، فرانس، برطانیہ اور بھارت یہ ان کی لسٹ میں ہیں۔ یہودی ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں جو سر اٹھائے اس کا سر اتار دو۔ یہ یہودی بزدل ہے، بزدلوں والا کام کر سکتے ہیں، جیسے صدام حسین، قاسم سلیمانی اور ضیاء الحق ہیں۔ اب اسلام کے جو لیڈر ہیں جیسے عمران خان، باجوہ ہیں، ان کا پہلا نشانہ سعودی عرب ہے۔ بہت بڑی دہشت گردی ہو کہ یہ ساری حکمت عملی امریکہ کی ہے۔ خان صاحب جس کی بات کرتے ہیں اس کی قیمت اور قلت آسمان پر چلی جاتی ہے، مہنگائی بے تحاشا ہے، کوئی بھی سستی چیز باقی نہیں رہی، غریب بیچارہ پریشان ہے، بے حال ہے، ہر چیز غلط ہے۔ جیسے طالبان پاکستان سے کر رہے ہیں، جو پاکستان طالبان سے کر رہا ہے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ طالبان کے اندر سے نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ ایسے کریں گے تو یہ اپنا نقصان کریں گے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ایک کیڑا ہے ان کے اندر جو ان کو اتنا تنگ کر رہا ہے، ٹی ٹی پی اس کی ایک مثال ہے۔ یہ سارا کام امریکہ کیا ہے؟ طالبان اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو بہتر ہوگا۔ طالبان کے دائیں کندھے پر امریکی ایجنسی CIA بیٹھی ہے، بائیں کندھے پر اسرائیل اور بھارت بیٹھے ہیں۔ طالبان ایک جگہ ٹک نہیں رہے، طالبان رک جائے نہیں تو افغانستان کی سرزمین ان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پاکستان میں آن لائن فراڈی کی جا رہی ہے، آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر اربوں روپے کی چوری کی گئی ہے۔ تحقیقات کے مطابق آن لائن جعلی سرمایہ کاری پکڑی گئی ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے افغانستان کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ رانا شمیم کے کیس میں فیصلہ کے دوران کہا گیا جو فیصلہ ہوئے ہیں سر آنکھوں پر۔ شہباز شریف کہتا ہے کہ نواز شریف جیسا مقبول عوامی لیڈر پر پابندی لگ سکتی ہے، عمران خان پر کیوں نہیں لگ سکتی؟ تم دونوں بھائی پھانسی دو، نیا قانون بن رہا ہے، لاگو بھی ہوگا، اب تمہاری باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔